اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی، اور آج کے ویلاگ میں ہم ویسے تو بہت سارے ٹاپک ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آج کل عمران خان اور نواز شریف کے کیسز کو بہت زیادہ کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور ایک مخصوص میڈیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دونوں کیسز بہت مختلف ہیں۔ وہ کیسے، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی سیدھا مثال دیتا ہوں۔ عمران خان کے اوپر جب کیس ہوا تو بنی گالہ کا، تو اس حالت تھی کہ عمران خان نے، ججز نے خود لکھا کہ 95% سے زیادہ کی منی ٹریل دی، حتیٰ کہ ججز نے بنی گالہ کی زمین کی ایک قسط جو تھی وہ زلفی بخاری کے اکاؤنٹ سے پے ہوئی، تو عدالت نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ زلفی بخاری کے اکاؤنٹ سے کیوں پیمنٹ ہوئی، جس کے لیے ایک بہت پرانی رسید ڈھونڈ کے جمائمہ خان کو بھیجنی پڑی کہ وہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ سوئٹزرلینڈ میں سیر کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے وہاں پیسے جو ہے وہ زلفی بخاری کے اکاؤنٹ میں بھیجے، اور زلفی بخاری نے وہ انسٹالمنٹ دی۔ تو اتنی باریک بینی سے اس کیس کو پرکھا گیا۔ اصل میں چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیس میں جج کمپرومائز تھا، اس نے جانبداری سے فیصلہ دیا، اس نے میرٹ پہ فیصلہ نہیں دیا، اس نے انصاف نہیں کیا، تو یہ نواز شریف کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جج جو ہے وہ جانبدار ہو، اس نے میرٹ پہ فیصلہ نہیں دیا ہو، وہ نواز شریف کے خلاف کوئی بغض رکھتا ہو، اناد رکھتا ہو۔ تو اس کیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے کیس میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جینون طریقہ یہ ہے دیکھنے کا کہ ایک کیس ہے، وہ چلتا ہے، ریاست جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کسی شخص پر، وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو۔ نواز شریف پر کیس کس چیز کا لگا؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، منی لانڈرنگ، پیسہ کہاں سے آیا جہاں سے آپ نے یہ لیے۔ اس پر دو الزامات تھے کہ ایک یا تو پاکستان سے پیسہ آپ نے منی لانڈرنگ کیا، یا آپ اپنی انکم بتا دیں کہ کہاں سے پیسہ آپ نے کما کے یہ فلیٹ بنائے۔ نواز شریف نے جب عدالت میں کیس چلا تو 3 چیزیں پروڈیوس کی عدالت کو اپنے حق میں بطور ثبوت۔ ایک دیا قطری خط، وہ جعلی ثابت۔ دوسرا انہوں نے دیا ٹرسٹ ڈیڈ، وہ جعلی ثابت ہو گئی۔ تیسری کیلیبری فونٹ نے جو انہوں نے لکھا وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا کہ وہ بھی جعلی۔ جب 3 کاغذ دیے اور تینوں جعلی ثابت ہوئے، نواز شریف کا کیس 1 سال سے زیادہ چلا، ایک گواہ بھی نواز شریف کے حق میں پیش نہیں ہوا۔ نواز شریف نہ کوئی گواہ لا سکا، نہ کوئی دستاویزی ثبوت لا سکا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ 2006 میں ہم نے یہ قطری خاندان سے یہ فلیٹ جو ہے وہ بزنس ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ لیے۔ نواز شریف یہ پیپر بھی نہیں پیش کر سکا جو کوئی ان کا رینٹ یہ ایگریمنٹ، سیل ایگریمنٹ ہوا ہو، کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فلیٹ جو ہے وہ قطری خاندان کی کبھی ملکیت رہے۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ قطری خاندان کی کبھی ملکیت رہی ہی نہیں، یہ انگریزوں سے خریدے گئے۔ اگر ایک ہے، ہم اور آپ زمین خریدتے ہیں، اس کا سادہ سا فارمولہ ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی آپ نے فلاں سے خریدا ہے اور ہم نے کسی دوسرے شخص سے خریدا ہو، تو 1 منٹ ہم ایگریمنٹ پیش کر دیں گے اور پیمنٹ دکھا دیں گے، یہ نہیں ہو۔ دوسرا، اب عمران خان کے کیسز میں دیکھیں کہ جو ابھی لیٹسٹ توشہ خانہ کا کیس آیا، اس کیس میں بھی جو بھی ریاست نے الزام لگائے، عمران خان نے ایک کو ثابت کیا۔ اس کی 95% منی ٹریل کو اسی عدالت نے، جج ہمایوں دلاور نے قبول کر لیا، الیکشن کمیشن نے قبول کر لیا۔ وہ یہ کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے تحفے لیے، اس نے اس کو فروخت کیا، جو پرافٹ آیا وہ FBR میں ٹیکس بھی دیا، ان کو اپنے اثاثہ جات میں شو بھی کیا، ہر کام لیگل کیا۔ صرف کس بات پہ سزا دے رہے ہیں کہ جو سالانہ گوشوارے تھے الیکشن کمیشن کو دینے والے، اس میں یہ ان کی مالیت شو ہے، ٹیکس شو ہے، ساری چیز شو ہے، پیسے شو ہیں۔ پیچھے کالم میں جو ہے وہ یہ توشہ خانہ کے طائف نہیں لکھا، جبکہ اس میں بھی ان کے وکیل کا یہ موقف تھا جو جس 2-4% پہ سزا دی کہ بھائی اگر کوئی مالی سال کے 1 جون کے بعد کوئی چیز خریدو اور
جولائی میں خریدو اور 30 جون سے پہلے اس کو بیچ دو. اگر وہ ایسٹس فزیکلی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی مالیت ہی لکھیں گے, آپ اس کا بالکل نہیں لکھیں گے جناب اس نے کہنا تفصیل کہ یہ میں نے لیا تھا, چونکہ وہ ایسٹ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اس کو ایسٹس میں نہیں ڈال سکتے, آپ اس کو انکم میں ڈالتے ہیں. یہ ان کے وکلاء کا موقف تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز تھا. اللہ کے بندو, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس پر جو الزام لگا اس کا جواب کیا دیا. میں تو بطور ایک سیاسی کارکن ایک چھوٹا سا اپنے جو ذہن میں تجزیہ کرتا ہوں, اس میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی نواز شریف کی اگر 60% منی ٹریل آ جائے تو میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ وہ بیگنا ہے, لیکن ایک بندے کے پاس 5% بھی نہیں ہے تو پھر کیسے وہ گناہگار نہیں ہے؟ اگر کل کوئی جج نواز شریف کو بری کرتا ہے, چاہے اس کا کوئی عامی جج ہی کیوں نہ ہو, میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ بٹھا دے, اگر نواز شریف اور مریم کو وہ بری کرے گا تو اس بریت کے فیصلے میں اس کو لکھنا پڑے گا کہ یہ وہ ایویڈنس ہیں جو میں نے ان کے حق میں قبول کیے ہیں اور میں ان کو بے گناہ سمجھتا ہوں. وہ ایویڈنس کیا لکھے گا بھائی؟ 10 کچھ لکھے گا نا کہ اس بات پہ میں نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں اتنا ایویڈنس موجود ہے ان کی فائل میں. میں سمجھتا ہوں اب آج ان کو بھی اگر کہا جائے کہ دوبارہ سے ایویڈنس دو تو تب ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. دوسری جو بات عمران خان کے اوپر یہ تو ہو گئی اس کے اوپر مالی کرپشن کی کہانیاں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب دوسرا ایک جو نئی ایفرٹ ہے وہ ہے سائفر کہ جناب اس نے کہنا عمران خان نے کہیں سائفر گم کر دیا. وہ کہانی بھی سن لیں. دنیا بھر کے سفارت خانے سائفر کوڈڈ پیغام HF یا IP کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. یہ دونوں موڈ کسی انکرپشن ڈیوائس یا اپلیکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پیغام بالکل محفوظ ہوتا ہے جیسے آپ کے کمپیوٹر میں کوئی کسی فائل کی سافٹ کاپی محفوظ ہوتی ہے. یہ چوری ہو ہی نہیں سکتا. یہ سفارت خانہ طے کرتا ہے, وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو طے کرتا ہے, چیف آف آرمی سٹاف. یہ نہیں آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, یہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے وہ دیکھتی ہے اس میں کہ کون سی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ سائفر تو کسی کو آج بھی نہیں پتا یہ کتنے صفحات کا ہے, اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اس کا صرف جو ایک سیاسی پہلو تھا جو عدم اعتماد سے متعلق تھا اس کو عمران خان نے بات کی. باقی اس میں کیا تھا جو روزانہ کی بنیاد پہ سفارت خانے اس ملک کے روزانہ کی بنیاد پر رونما ہونے والی تبدیلیوں خیالات وہ جو بیچتے ہیں اور اس کے مطابق ملک اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے, اس سے متعلق تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو سیکرٹس اس میں کون سا تھا, وہ کون سا راز تھا جو افشا ہو گیا؟ اس میں تو ایک وہ صرف حصہ جس میں سفارش کی ہمارے سفیر نے کہ یہ ان کی جو ہے وہ لینگویج درست نہیں ہے, ان کی ٹون درست نہیں ہے, ان کے عزائم درست نہیں ہیں, اس پر ان کو ڈیمارچ کیا جائے. اور سلامتی کونسل نے ڈیمارچ بھی کیا. عمران خان صرف اس پر بات کرتے. باقی جو چونکہ وزیر اعظم نے حلف اٹھاتا ہوتا ہے کہ وہ قومی راز کو افشا نہیں کرے گا, تو عمران خان تو اس پر بات کر ہی نہیں رہے. جو بات ہے اس کے گم کر دینے کی وہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ اس کو گم کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے. یہ وزارت خارجہ کے پاس بالکل ایک آپ کی فائل کی طرح محفوظ ہوتا ہے, کوڈڈ میں ہوتا ہے, کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ایکسپرٹ سفارتکار کسی کو نہ سمجھائے کہ یہ کیا ہے. یہ تو صورتحال ہے عمران خان کے کیسز کی, اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اٹک جیل کے بیرک نمبر 3 کا قیدی نمبر 804 یہ اس ریاست کے غیظ و غضب کا شکار ہے, اپنوں کے غیظ و غضب کا شکار ہے. ہم ایک قوم ہیں, ایک ایسا لیڈر جو اس قوم کو بہت اوج سریا تک لے جانا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی, اس کے سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتی, اس کے لیڈروں کے ساتھ زیادتی. گھر میں ماؤں بہنوں کی چادر چار دیواری تو ہر دور میں محفوظ رہی ہے, ماں سوائے وہاں پہ جہاں کوئی آکوپائڈ فورسز آ جائیں اور وہ ملک نہ رہے, اور وہاں پر ان لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی. لیکن پاکستان تو الحمدللہ آزاد ملک ہے, ایک آزاد ریاست ہے, ایک اسلامی ریاست ہے. اس کے قانون کا کچھ تو احترام آنا چاہیے. لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے اگر اس ملک کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نہیں ہے؟ پولیس کو کون اختیارات دیتا ہے کہ یہ دیواریں پھلانگیں, یہ عورتوں کے ساتھ تضییق کریں؟ جس طریقے سے عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے
وہ انتہائی شرمناک ہے۔ وہ خاتون روڈ پہ کھڑی ہو کے انٹرویو دے رہی ہے کہ میں آج رات سڑک پہ گزارنے پر مجبور ہوں۔ یہ بہت افسوسناک ہے، یہ بہت شرمناک ہے۔ اس ملک کو قیامت کی صبح تک قائم رہنا ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم ایسا نہ کریں کہ صرف اگر نواز شریف نے چوری کے پیسے سے 7 براعظموں میں اپنے ناجائز دولت سمیٹ کر جب اثاثے بنائے ہیں، تو عمران خان کو صرف لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ناجائز اس کے ساتھ کیا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو جو ہے جیل میں ٹھونس دیا جائے۔ یہ قوم دیکھ رہی ہے، یہ قوم نے ماننا نہیں ہے۔ یہ قوم جب بھی ووٹ کی پرچی کی طرف آپ جائیں گے، آپ کو اس کا جواب ملے گا اور عمران خان سرخرو ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔